بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں یوں سمجھیں کہ جیسے ستارے ہیں آفتاب کے سامنے، آفتاب کے مقابلے میں ستاروں کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اتنا ہی ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا۔ اور انسان اگر کوئی آدمی دیکھے، جب کوئی آدمی آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کو طلب کرتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ آفتاب کو چھوڑ کر کے ستاروں کی تمنا کر رہا ہے۔ آفتاب کی روشنی کے سامنے ستاروں کا کیا دخل ہے، کیا ضرورت ہے؟ جو آفتاب اگر مل گیا کسی کو، آفتاب کی روشنی میسر ہو گئی تو ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں رہی۔ آخرت کو اللہ نے کسی کو آخرت کی دولت سے مالا مال کرا، کسی کو آخرت کی ایسی نعمتیں دی ہے جس سے آخرت مل رہی ہے، آخرت سنور رہی ہے، آخرت کے طرف سنورنے کے ذرائع ہو رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کوئی دنیا کا طلب کرے، دنیا کی فکر کرے، دنیا کی ہوس ہو، دنیا کا طالب ہو اور دنیا کے لیے رات دن بے چین رہے، تو یہ اس سے بڑا احمق و بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اسے ہمیں ہر آدمی دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کو کیا کہا ہے، ہمارے اپنے جتنے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے۔ دنیا کی حیثیت کسی اتنی ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، تو کافر کو بالکل یہ دنیا نہ ملتی، اتنی بھی نہیں ہے۔ تب یہ بات ہے تو پھر اس پر انسان اسی پر کھپ جائے، جگہ دنیا کی جو ہے، دنیا میں کام معاش کے لیے کوشش کرنی ضروری ہے، لیکن اس پہ کھپ جانا، اسی کا طالب ہو جائے اور نہ ملے تو پریشان رہے، یہ غلط ہے۔ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ گیا تو یہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں کہ دنیا جو ہے بس ضرورت کے لیے ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنی دنیا تو کام کرنے کا حکم بھی ہے اور کرنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کی دنیا ہی کو چاہتا رہے، رات دن دنیا دل و دماغ میں سوار ہو جائے اور اس کو دنیا کے حاصل کرنے کے لیے نئے طریقے سوچتا رہے، اس کے لیے آخرت کی فکر چھوڑ دے، آخرت کے لیے وقت نہ رہے، اللہ کا ذکر بھی نہیں، ہر وقت اسی میں کھپ جائے، تو یہ وہ بدبخت انسان ہے۔ کیونکہ آخرت جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم کو حاصل کرنا ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی ایک مشن میں ہے، اور مشن یہی ہے کہ ہم کو آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا دی گئی ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہی آخرت کے لیے ہیں، ایک کام سے آئے ہیں اور ایک کام کرنا ہے ہم کو۔ اس وقت ہم ایک ڈیوٹی پر ہیں اور ڈیوٹی کے کرتے ہوئے ہم اسی کو سب کچھ سمجھ آئیں، اور آخرت کے جو کام کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے، یہاں ڈیوٹی کر کے ہم کو آخرت کی کھیتی تیار کرنی ہے، آخرت کا مال تیار کرنا ہے، آخرت کے سب کچھ تیار کرنا ہے یہاں پر، اور اس کو چھوڑ کر کے یہیں کے رہنے کے جیسا ہمیشہ اسی چیزوں کو طلب کر لے، اسی دنیا کو طلب کر لے، تو بدبخت ہے، اپنے مشن سے ہٹ گیا۔ اور وہ پھر نالائق جو ہے، جو بھی بدبخت کا عقل ہوگا وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تھوڑی بھی جس کو عقل ہوگی، جو تھوڑی بھی عقل رکھتا ہوگا، وہ ایسا کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چیز ایسی۔ آج ہم میں سے ہر آدمی غور کرے کہ ہمارے دل و دماغ دنیا ہی پہ پھنس گیا ہے، دنیا ہی طلب ہے، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا مل جائے، دنیا مل جائے۔ دنیا کی کوشش کرنا غلط نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ دنیا کوشش کرے اور کوشش میں جتنی مل جائے اس سے راضی رہے، پریشان نہ ہو کہ دنیا نہ ملے تو پریشان کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جتنا وہ دینا ہم کو پہنچا کے رہے گا، اللہ پہنچائے گا۔ بس جتنی ہم سے کوشش کی، اور جو ملا اس سے راضی رہنا چاہیے، اور جو نہ ملا اس سے پھر صبر کر کے رہ جانا چاہیے، کہ سمجھنا کہ بھائی اتنا ہی میرے مقدر میں تھا، اللہ نے میرے لیے اتنا ہی سمجھا، اتنا ہی میرے اس دنیا کے لیے میرے اتنی ہی چیز رکھی ہے۔ زیادہ گہری سے ملنے کے تو نہیں ہے، وہ چیز ملے گی تو نہیں۔ اگر ہم کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے لیکن بہت دوسری بڑی چیزوں کی تمنا میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے ہی بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہے، تو ملے گی تو نہیں، بیکار چین و سکون بھی خراب ہو گیا، سب برباد ہو گیا، پریشان حال رہا۔ اور دوسری ہماری سب سے بڑی، دوسری ہمارے اندر ایک بہت بڑا اس وقت سب سے بڑا جو مرض ہے، وہ یہ مرض ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کی نظروں میں اچھے ہونے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیے دین کا معاملے میں خاص کر جو ہے، جو کچھ اللہ والوں کی صحبت اختیار کیا ہے اور خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہیں اور کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو یہ سوچنی چاہیے کہ ہم کو جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور ہم اگر یہ سوچیں کہ دین کے معاملے میں ہمارا طریقہ یہ ہو جائے کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں لگ جائیں، اس میں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ دین کو جو ہے، دین کے معاملے میں
یہ نرمی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ والے بھی کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں نرمی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو آدمی آیا ہے ابھی دین میں آیا ہے، اگر ہم کچھ سختی سے بتائیں گے تو کوئی ابھی تو دین کی کمی ہے، بعد میں کوئی الفاظ ایسا نہ نکال دیں جس میں کفر آ جائے، اس پر ایسا جملہ نہ کہہ دیں نا علمی میں کم عقلی سے کہ کفر نہ آ جائے، ایسا جملہ نہ کہے، اس لیے سختی نہیں کرتے، اس میں نرمی کرتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے کہ اس کو راہ راست پہ لانے تک جو ہے توقف کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے دین کی کمی پر زیادہ جو ہے نکیر اور غصہ نہیں کرتے، لیکن نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ کتنوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اللہ کے خاص بندے، مقرب بندے، ان کے ساتھ رہنے والے بے ریش بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن ان پر سختی نہیں کرتے، داڑھی رکھنے پر سختی نہیں کرتے، پر بعد میں بدک جائے اور وہ چھوڑ جائے اور بالکل چھوڑ کر دین ہی سے ہٹ جائے، ایسا نہ ہو، کبھی گمراہ نہ ہو جائے، اس پر جو ہے شفقت سے کہ اس کے اندر اتنا جو ہے اللہ کی محبت کی چنگاری جل جائے گی تب بتایا جائے۔ لیکن آج ایک اور مرض ہے، یہ جو بالکل غلط ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے دین میں وہاں نرمی تو بہت ضروری ہے، اچھا ہے، اس کو دین پہ لانے تک انتظار کرتے ہیں اور سختی نہیں کرتے، لیکن ہماری نرمی وہاں ہوتی ہے کہ ہمارا جو نام ہے وہ نام میں کمی نہ ہو جائے، اور ہم کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے ایک اچھے مزاج کے ہیں، ہمارے اخلاق کو بہت تعریف کرتے ہیں، اس کے اندر کمی نہ ہو جائے، اس کے لیے دین کے معاملے میں ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کی باتوں کو بھی جو نرمی کر لیتے ہیں۔ وہاں جہاں نکیر کرنی چاہیے، نکیر تو دور کی بات ہے، خود اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اس لیے شریک ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو جو ہمارے شریک نہ ہونے سے ہمارے اندر جو ہم کو جو ہے وہ جس انداز سے ہم کو سمجھ رہا ہے اس کے اندر کمی نہ ہو جائے۔ یہ جو ہے یہ نام اور شہرت کے جہاں میں اور لوگوں کو خوش کرنے کے اس میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، یہ بہت غلط ہے۔ یہ عام ہوتا جا رہا ہے مرض، آج جو ہے یہ مرض بہت عام ہے، حتیٰ کہ خواص کے اندر بھی سب کو خوش کرنے کی جو فکر لگی ہوئی ہے، یہ بہت خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ دوستو عزیزو، پہلے تو جو ہے یہ ایک بات اس میں رہنا ہے کہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی راضی رہنا چاہیے، اور جو آخرت کی جو دولت مل چکی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی جو ہے دولت کا راستے مہیا فرما دیے ہیں، وہ خوش نصیب سمجھنا چاہیے اپنے، اور یہ دنیا جو ہے بالکل حقیر چیز ہے کہ آفتاب جب مل گیا تو ستاروں کی تمنا کیوں کر رہا ہے، اس کو سوچنی چاہیے۔ اور دوسری بات، انسان یہ سوچے کہ بھائی مجھے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے، مخلوق تو نہیں، مخلوق تو مرنے تک بھی کیا، بلکہ مرنے کے بعد بھی جملہ کہتے رہے گی، اس کو راضی ہوتی ہی نہیں، مر بھی چلے گیا، اس دنیا سے چلے بھی جائے گا، تب بھی اس سے راضی ہو جاتی نہیں، خوش نہیں ہوگی، اس کو خوش کرنے کی فکر میں آخرت برباد کر لیا، وہ تو مرنے کے بعد بھی اس کے خلاف بولتا ہی رہے گا، کبھی وہ خوش نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا ہے، کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، اور ہم سے کیا وفا کرے گی یہ دنیا کے لوگ، ہم کس سے وفا کریں گے؟ دنیا اسی مٹی سے بنے ہوئے لوگ ہیں، صرف ایک ہی وفا کرنے والی ذات، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمیشہ جو ہے بندے سے ایسی محبت کرتا ہے کہ جب اس سے کوئی بندہ محبت کرتا ہے، وہ ہر برے وقت میں، ہر پریشانی کے وقت میں، ہر حتیٰ کہ شیطان و نفس کے بھی دھوکہ میں جانے سے پہلے اللہ سے سچا محبت کرنے والے کو اللہ غیب سے مدد کر کے بچا لیتے ہیں۔ جبکہ نافرمانی میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے جو ہے توڑنے جا رہا ہے، شریعت کے خلاف جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ بندہ اللہ سے رو کے منانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی نفس سے مغلوب ہو گیا تو اللہ بر وقت اس کو جوڑ کے پکڑ لیتے ہیں، ایسی طریقہ، ایسا اسباب ڈالتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ سے محبت سچی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہیں غفلت سے بھی کوئی چوک ہو کر بھی ہوگی تو فوراً بر وقت اس کو بجا لیں گے، اور پھر جب دنیا سے محبت ہو گئی، دنیا والوں کو خوش کرنے کی فکر کرے گا، پھر ایسی پکڑ ہوگی کہ پھر کچھ نہیں ملے گا ہاتھ۔ آج ہمیں عام مرض ہو گیا ہے کہ ہمارے دین میں جو نرمی کرتے ہیں، اس کا اصل چیز یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ ہم کو خوش ہو جائے ہم سے، اور ہم کو جو ہے ہم کو جو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھے مزاج کے ہیں اور ہم کو بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا کہہ کر جو بلاتے ہیں، اس نام میں کمی نہ پڑ جائے، خلل نہ ہو جائے، اس کی فکر لگی ہوئی ہے انسان کو۔ یہ بہت ہی خطرناک ہے دوستو، آج ہم میں سے ہر آدمی اس میں مبتلا ہونے جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم کو جو ہے یہ دین کی محبت اتنی ہی رہ گئی کہ دین جو ہے لوگوں کے اندر دکھاوے کے لیے ہو گیا، اور لوگوں سے واہوائی لینے کے لیے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہو گیا، اور اچھے لوگ جو ہے
دنیا داروں کی مجلسوں میں شریک ہو کر کے، ان کے واہوائی میں شریک ہو کر کے، ان کی خوشیوں میں شریک ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے مصلحتاً ایسا کر لیا ہے، مصلحتاً نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اپنی مصلحتاً نہیں کیا اس نے اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اور ہم میں سے ہر آدمی جب اللہ والوں کی جو ہے صحبت چاہتا بھی ہے، اللہ والوں کا دامن پکڑا ہوا بھی ہے، تو پھر یہ ایسی کیسی چیز ہے، یہ اندر یہ چیز جو ہم کو پلٹ رہی ہے، یہ جو اندر نفاق کی یہ آ رہا ہے، یہ غلط چیز ہے، اس سے حاصل نہیں ہوگا، آدمی غلط راستے پہ چل جائے گا۔ آج ہم لوگوں کے اندر دین کا جو کچھ بھی کام اللہ لے رہے ہیں، یہ اس کا فضل ہے، اور اس فضل کب تک فضل رہے گا؟ جب تک اس کا شکر ادا کرتا رہے گا، اس فضل کو فضل سمجھ کر کے شکر کرے گا، اور وہ سمجھے گا کہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ مجھے آخرت کی دولت جو کچھ بھی ملی، آخرت کے جو ہے آخرتی کھیتی بنانے کا جو بھی ذریعہ دیا ہے، اس کا کرم ہے مولا کا۔ کتنے لوگ ہیں، کیسے کیسے محتاج ہیں، ہم کیوں دنیا کے معاملے میں جو ہے اوپر کو دیکھتے ہیں، نیچے کو دیکھو کہ ہمارے سے کتنے لوگ ہیں جن کو لباس نہیں، جن کو کھانا ایک وقت کا نصیب نہیں، کتنے لوگ ہیں چھت نہیں ہے، اس کو نہیں نظر آتا۔ ہم کیوں دنیا کے معاملے میں کہیں دوسروں کو دنیا کو دیکھتے ہیں؟ دنیا اگر صحیح ہوتی، کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، ہم لوگ کیا ہے، دنیا کے کوئی آدمی دیکھا بہت ہی عیش و عشرت کے ساتھ بہت ہی دھن بن کے جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی تنہائیاں، اس کی راتیں کس کو کیا پتہ، کیسے کیسے گولیاں کھا کے سوتا ہے، کتنا گولیاں کھا کے نیند نہیں آ رہی ہے، ڈاکٹروں کے چکر میں کاٹ رہا ہے، پریشان ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی نیند نہیں ہے، نرم بستر جو ہے اس کے لیے کانٹے لگ رہے ہیں، نیند تھوڑی بھی نہیں آ رہی ہے، ہر طرف سے پریشان ہے، نرم بستر ہے، پھر اے سی چل رہی ہے، بھلے عالیشان مکان، کھوٹی ہے، محل ہے، کچھ نہیں فائدہ کر رہا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود نوکر چاکر کھڑے ہوئے ہیں، اشارے میں خدمت کر رہے ہیں، لیکن نیند ہے کہ آ ہی نہیں رہی ہے، گولیاں کھا رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، کتنے پاور بڑھا دے رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، عجیب دماغی ٹینشن میں مبتلا ہے۔ دن کی کیفیت دیکھنے میں تو بڑے کار میں گھوم رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن حال ہے اس کا کیا ہے کہ اتنا برا ہے کہ اس سے جو ہے ایک آدمی غریب بیچارہ کچھ نہیں ہے، ایک وقت کا دن میں کھایا ہے اور بالکل جو ہے سوکھی روٹی کھا لیا، کچھ آدھا پیٹ کھایا، لیکن اتنا آرام سے عیش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ظاہری چیز پر نہ جائیں، ظاہر نہ جائیں، حقیقت تو باطن کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے باطن کا سکون اسی کو نصیب کریں گے جو اللہ کا بن کے رہے گا۔ اللہ کا بن کے رہنے کے لیے سب سے بڑھ کر جو ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے، اس توفیق کا شکر بجا لائے۔ جو نعمت ہم کو ملی ہے، اس نعمت کا شکر بجا لائے۔ جو ہے نعمت کو شکر نہیں بجا لایا، اور وہ جو ہے جو کچھ اس کو میسر ہے اور جو کچھ اس کو مل رہا ہے اس کے جو ہے شکوے شکایت کر رہا ہے، اور جو نعمتیں ملی ہوئی ہے اس کے شکر ادا کرنے کے بجائے مزید کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور خالی جو ہے حلال حرام کی تمیز چھوڑ کر کے کسی طریقے سے مال خوب کمانے کی فکر کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا جو ہے کم عقل کے بلکہ جو ہے بے عقل کہا جا سکتا ہے کہ اتنا بڑا بے عقل ہے کہ تھوڑی بھی عقل ہوتی تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی چیز ہم کو عطا کی ہے، اور کتنی چیزیں بغیر استحقاق کے ہم کو دے رکھا ہے، اس کے باوجود ہم جو ہے یہ چھوٹی موٹی بیکار کی چیزیں اس پر سب کچھ جو ہے اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی جو ہے توانائی بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنے عقل کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ہماری آخرت کو ضائع کر رہے ہیں۔ کہ اس کے لیے انسان ہم میں سے ہر آدمی غور کرے، اور غور کر کے اپنی آخرت کی فکر کرے۔ یہ دنیا چند دن ہے، اور آخرت کی فکر کرنی ہے۔ جو آخرت کی فکر کر کے یہاں جو کچھ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو آخرت کی فکر چھوڑ کے یہیں کے لیے سب کچھ بسانے کی فکر میں رہا، وہ بہت بڑے جو ہے خسارے میں ہے۔ اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔